ساتھ ڈیل کرنا تو پھر ہم اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں نا. ہم نے اسرائیل سے ڈیل نہیں کیا. وی ہیو ڈیلٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بلیونگ اینڈ ہوپنگ اینڈ آئی ہیو پازیٹو ہوپ. ہمیں اس سے ڈائریکٹلی کوئی ہم نے ڈیل نہیں کی, یہ مائنڈ میں رکھیں. وی ہیو ڈیلٹ ود یو ایس اے اینڈ یو ایس اے ڈیلٹ ود اسرائیل. تو ہم نے ساری جو ڈیلنگ ہے اس میں بھی کوئی ذکر نہیں کہ ہم ان سے کریں گے, تو اسے یو ایس کے ساتھ ہمیں کرنا پڑے گا. سو اگر انہوں نے کہا ہے تو آئی تھنک وی شوڈ اگنور اٹ. اسحاق ڈار تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, سارا قصور ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا, جس کو اللہ نے وسیلہ بنا کر ہمیں پاکستان عطا فرمایا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے بعد کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ یہ امت کے قلب میں کھونپا گیا خنجر ہے. قائد اعظم اس دنیا فانی دنیا سے کوچ کر گئے. اس کے بعد جن بزرگوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی, وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے تھے. پیچھے رہ گئے ہم پاکستانی قوم. تو اسحاق ڈار ہم بڑی بے حیا, بے ایمان, بے غیرت اور غلام قوم ہے. تم حکمرانوں کا جو دل کرے گا ہمارے ساتھ کریں گے اور ہم سر جھکا کر اس کے اوپر عمل کریں گے. اور تم حکمران سارے امریکہ کے غلام ہو, جو امریکہ کہے گا وہ تم لوگ سر جھکا کر کرو گے. امریکہ, تم نے کہا کہ ہماری ڈیل اسرائیل سے نہیں امریکہ سے ہوئی, یعنی کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ تم کرو گے. ایک کافر کہہ رہا ہے دوسرے کی بھی تابع داری کرو, وہ تم کرو گے, وہ تم کر رہے ہو. اور پیچھے رہ گئی اسرائیل کی بات. تو اسحاق ڈار اتنے سے اسرائیل نے نا پوری دنیا کے مسلمانوں کو جکڑ کے رکھ دیا ہوا ہے سوائے ایران کے. اور کسی مسلمان کی جرت نہیں ہوگی کہ ان کے آگے چوں یا چرا بھی کر جائے, ہلکا سا لفظ بھی بول جائے اسرائیل کے آگے, کیونکہ اسرائیل کو صرف اور صرف مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی چاہیے اپنے دجال کے پروٹوکول کے لیے. اور دجال وہ فتنہ جس سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے, اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہوئے ہیں. اور پیچھے رہ گئے یہ عربی جو سارے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کو تسلیم کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے بتا گئے تھے ان عربیوں بکری چلانے والوں کی اوقات. باقی رہ گئی اسحاق ڈار صاحب, آپ تو امریکہ کے غلام ہو, وہی کرو گے جو وہ کہے گا. کوئی اور بات رہ گئی ہو تو وہ بھی کر دو. اگر کوئی اچھا کام ہے تو اس کو آپ مہربانی کر کے کنٹروورشل نہ بنائیں. اچھا اسحاق ڈار صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے کام, آپ اگر آپ ایز اے مسلمان اس طرح کا کام کر رہے ہو جس سے اللہ خوش ہوگا تو پھر اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا. اور اگر آپ اس کے اپوزٹ کام کر رہے ہو نا اسحاق ڈار صاحب, تو یاد رکھنا فرعون کو اللہ نے کافروں اور مسلمانوں دونوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑا تھا. پھر اللہ رب العزت تم لوگوں کو فرعون سے بھی زیادہ بڑی عبرت کا نشان بنا کر چھوڑے گا. پیچھے رہ گئی میری بات, ہماری بات. تو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا سوچ اور سینس ہے. پیچھے رہ گیا میں تو اسحاق ڈار صاحب, میں ایز اے مسلمان اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا, اللہ رب العزت نے, کہ میں اسرائیل کو نہ تسلیم کرتا تھا, نہ کرتا ہوں اور نہ کروں گا. اور جو اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اور ان کا ساتھ دے رہا ہے, میں ان کے اوپر اللہ کو حاضر ناظر جان کر لعنت بھیجتا ہوں. اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے, بے شک اس میں میری جان بھی تیری راہ میں چلی جائے, جو میں آخرت میں اللہ تیرے سامنے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کر آ سکوں, نہ کہ میں دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاؤں.